إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. یہ کتاب التوحید ہے جس کے مؤلف اور رائٹر کا نام ڈاکٹر صالح فوزان الفوزان ہے. سعودیہ عربیہ کے ممتاز ترین علماء اور مفتیوں میں سے ہے اور سپریم جو علماء کا بورڈ ہے ان کے اندر ایک اہم رکن کی حیثیت سے آپ معروف اور مشہور ہیں. آپ نے یہ کتاب التوحید سلف صالحین کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور ابن خزیمہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے. جو اس کتاب کو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ پڑھ لے گا اسے عقیدے کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں گی اور شرک کی تمام گمراہیوں سے واقف ہو جائے گا اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا. جہنم کے راستے سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. شیخ نے ایک باب باندھا تھا جس کا میں نے آغاز کیا تھا پچھلے درس میں کہ انسانی زندگی میں انحراف کیسے شروع ہوا. اصل میں پوری انسانیت توحید پہ تھی. تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا توحید. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سب کے سب خالص توحید پر تھے. سب اللہ کی عبادت کرتے تھے. شرک نہیں تھا، بدعات نہیں تھے، خرافات نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک اللہ کے سامنے جھکتے تھے. ایک اللہ سے دعائیں کرتے تھے، ایک اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرتے تھے، ایک اللہ کے نام پر قربانی دیتے تھے. یہ شرک آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور شرک آنے کا راستہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنا، پیروں اور بزرگوں کی شان میں غلو اور ان کی تعظیم اور تکریم کے نام پر دنیا میں شرک آیا ہے، جس کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں. ذرا اس کو دیکھ لیجیے کتاب میں کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ نفس انسانی کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے گا، اس کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. لیکن جب اسے انسان اور جنات کے شیطان صفت افراد اور غلاتے ہیں، اپنی چکنی چبڑی اور پرفریب باتوں سے بہکاتے ہیں تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پہ ڈال دیتے ہیں. چونکہ توحید انسانی فطرت میں موجود ہے، شرک ایک عارضی اور نئی چیز ہے، لہذا انسان کو اگر اپنی حالت کو چھوڑ دیا جائے تو ضرور اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے گا. اللہ فرماتا ہے باقی وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورۃ الروم آیت نمبر 30. اس پوری عبارت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت ڈالی. اللہ کی محبت ہے انسان کے دل میں. ہر چیز میں اللہ کی محبت، ہر چیز میں اللہ کی توحید ہے. یہاں تک کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کی توحید ہے. میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کھانے کے دسترخوان پہ ہوتے تھے تو اس کھانے سے بھی اللہ کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتا تھا. پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتا تھا، پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے. اور میں نے بتایا تھا شاید
کہ ایک نبی نے، پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی نے علیہ السلام ایک چیونٹی کاٹنے کی وجہ سے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا، چیونٹیوں کے گھونسلوں کو جلا دیا، تو اللہ کا عتاب نازل ہوا، حَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ، جس چیونٹی نے کاٹا تھا اسی چیونٹی کو تمہیں جلانا چاہیے، تم نے پوری چیونٹی کو کیوں جلایا؟ ایسی چیونٹیاں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اللہ کی پاکی بیان کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے، اور انسان کی فطرت کا مطلب ہوا اگر انسان کے اوپر باہر کا اثر نہ ہو، نئی چیز نہ آئے، تو ہر انسان کی قدرتی آواز توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عیاذ بالحمار المجاشعی، عیاذ بالحمار المجاشعی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اعلمکم مما جہلتم، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو تم نہیں جانتا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ جو بھی خیر کے راستے سے انبیاء نے واضح کر دیا، جو بھی شر کا راستہ تھا اسے انبیاء نے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، جو چیزیں تمہیں اللہ سے قریب کر سکتی تھی، جنت سے قریب کر سکتی تھی، میں نے تمام چیزیں تمہارے سامنے واضح کر دی۔ وما ترکت شرا یبعدکم عن اللہ الا وقد نہیتکم عنہ، اور جو چیزیں تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، جو چیزیں تمہیں شیطان کے فتنے کا شکار کر سکتی تھی، جو چیزیں تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی تھی، میں نے ان تمام فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن اخطب کی روایت مسلم شریف کتاب الفتن اور حضرت حذیفہ کی بخاری شریف کتاب الفتن، قیامت تک جتنے واقعات رونما ہوں گے، جتنے فتنے نازل ہوں گے، جتنی بلائیں آئیں گی، جتنے واقعات رونما ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے واقعات بیان فرما دیا۔ معلوم آپ کو مسلم شریف میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک، اور عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے خطبہ دیا، جو ہوا وہ بھی بتایا اور جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت میں ہر چیز موجود ہے، لیکن جو قرآن و سنت پڑھے گا اسے معلوم ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی تعلیم دی ہے، جو باتیں نہیں جانتے وہ میں بتا دوں، اور اللہ نے مجھے آج ایک نئی بات بتائی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے مجھے آج ایک نئی بات بتائی ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ اس کا مطلب آپ عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے سے معلوم ہوتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ میں تم کو بتاؤں، وہ کون سی بات؟ کل مال نحلته عبدا حلال، ہر وہ مال جو میں نے بندے کو جو مال دیا ہے اصل میں وہ حلال ہے، لیکن شیطان نے آیا، فلاں کو پیر کے نام پر، فلاں کو بزرگ کے نام پر، فلاں قبر کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر چڑھاؤ، یہ شیطانی کام۔ اصل میں جو بھی پاک اور حلال چیزیں اللہ نے بندوں کو دی ہیں وہ سب پاک اور حلال تھی، وہ ناپاک اور حرام نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاک اور حلال دیا ہے اس کو کھاؤ، اور جو پاک اور حلال دیا ہے اس کو خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی مسلم شریف، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ حنفاء، حنیف کی جمع، حنیف مانے ون سائڈ، یک بکھا، اپنی توحید پر پیدا کیا، اپنی عبادت کی معرفت پر پیدا کیا۔ ہر انسان کے دل میں اللہ نے توحید داخل کر دیا، میں نے ہر بندے کو اپنی توحید پر پیدا کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، شیطان آیا اور شیطان نے ان کو ان کے دین سے الگ کر دیا، کہیں پیر کی شکل میں، کہیں بزرگ کی شکل میں، کہیں خواجہ کی شکل میں، کہیں غوث کی شکل میں، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں دولت کی شکل میں، کہیں نیٹ کی شکل میں، کہیں انٹرنیٹ کی شکل میں، کہیں فیس بک کی شکل میں، مختلف شکلوں میں شیطان آیا اور شیطان نے ان کو دین سے دور کر دیا۔ اور آگے وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا حَلَّلْتُ لَهُمْ، شیطان کا ایک راستہ یہ بھی گمراہ کرنے کا،
جو چیزیں حلال تھیں اس کو حرام کر دیا، جو حرام تھی اس کو حلال کر دیا۔ اور کہا وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ شیطان نے آہستہ آہستہ انسانوں کو شرک کی طرف موڑ دیا، اور شیطان نے انسانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ شرک کرے۔ اصل شرک نہیں تھا، اس لیے آپ یہ بات پہلے سن چکے ہیں۔ كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَبَيْنَ نُوحٍ 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام اہل التوحید۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا وقفہ تھا، سب کے سب توحید پر تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا كان الناس أمة واحدة وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ سب کے سب ایک دین پر تھے، ایک امت تھے، جب تک اللہ کی عبادت کر رہے تھے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب شرک آیا تب اختلاف ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمام بندوں کی تخلیق توحید پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی تعلیم دی، اور اس توحید کی حفاظت کا آپ نے حکم دیا کہ جب تک ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے ہماری توحید محفوظ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پیسے کی حفاظت کرتے نہیں تو چور اور ڈاکو آ جائے گا، ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے نہیں تو مال لوٹ لیں گے۔ پیسے اور مال سے زیادہ انسان کی سب سے قیمتی چیز دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ توحید۔ اس لیے اس توحید کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے توحید کی حفاظت کا ایک طریقہ بتایا کہ اگر انسان کی زبان سے کوئی بات نکلے تو غور کرے کہ اس کی یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط ہے تو فوراً توبہ کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی کیسے حفاظت کی؟ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے یا جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کی قدرت میں محمد بھی شریک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، لیکن الفاظ زبان سے ادا ہو گئے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یعنی انسان کی نیت شرک کرنے کی نہیں ہے، پھر بھی اگر زبان سے کچھ ایسا کلمہ نکل جائے جس کا ظاہری شرک کی طرف لے جاتا ہے تو بھی شرک اصغر میں شمار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، ثم شاء محمد، پھر محمد چاہے۔ پھر لگانا ضروری ہے، اللہ چاہے پھر آپ چاہے۔ ایک خطیب نے خطبہ دیا اور کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، ومن یعصہما فقد ضل، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ یعنی اللہ کے ساتھ رسول کو ملایا، ان دونوں کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بئس الخطیب انت، تم بہت برے خطیب ہو، اچھے خطیب نہیں۔ جس خطیب کے زبان پر توحید کے کلمات نہ ہو، خالص توحید نہ ہو، اچھا خطیب نہیں ہو سکتا، اچھا مخاطب نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے کہا یہ مت کہو کہ من یعص اللہ، یہ کہو ومن یعص اللہ، اس کے بعد ورسولہ، اللہ کو الگ ذکر کرو اور رسول کو الگ ذکر کرو۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ومن یعصہما، وہ تو استعمال مت کرو، تسمیہ استعمال مت کرو، ومن یعص، ان دونوں کی نافرمانی، حالانکہ معنی کے اعتبار سے ایک جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، لیکن آپ نے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خالص توحید پر تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق کو واضح فرمایا تاکہ توحید کا دامن شرک سے آلود نہ ہو، اور انسان جان اور مال سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے عقیدے توحید کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت بحرمت،
اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی شرک مت کرو۔ جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نہیں، جان بچانے کے لیے سور کا گوشت، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الاخر۔ لیکن شرک کرنا کسی حال میں جائز ہے۔ لا تشرک باللہ، شرک مت کرو اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جل جاؤ گے تو جسم جل جائے گا، ایمان نہیں جلے گا، توحید نہیں جلے گا۔ جسم جل جائے لیکن تمہاری توحید نہیں جلے گی، تمہاری توحید محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہاں تمہارے جلا دیا گیا، لیکن اگر توحید تمہیں بچا دیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے بروج کا، گڈھے والوں کا، جو یمن کے اندر وہاں کا بادشاہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتا تھا، جو شرک کی دعوت دیتا تھا۔ لمبا واقعہ آپ لوگ جانتے ہو جادوگروں کو، آپ تفصیلی طور پر تفسیر الرحمن بیان اخبار میں پڑھ لیں، یا شیخ جولا غنی کی تفسیر احسن بیان میں پڑھ لیں انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ غلام جس نے توحید سیکھی تھی، جادوگروں کی جادوگری نہیں سیکھی، توحید سیکھی، اور اس نے پوری حکومت کو چیلنج کر دیا، اور وہ سانپ جو راستے کو بند کیا تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر سانپ کو مارا تو سانپ مر گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کا بادشاہ جو مشرک تھا، جو کافر تھا، جو خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اس غلام کو مارنے کی کتنی کوشش کی۔ اس نے اسے ایک پہاڑ پہ ڈالا تو پہاڑ سے اللہ نے بچا دیا، جو ڈالنے گئے وہ زمین میں دھس گئے، سمندر میں کہا پھینکنے کے لیے، جو پھینکنے گئے وہ ڈوب گئے، اور اللہ نے اسے بچا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہو، اگر مجھے مارنا ہو تو پھر یہ کہو کہ اس کے رب بہذا الغلام، اس غلام، اس بچے کے رب کے حکم سے میں اس کو مارا۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جب تیر ڈالا گیا تو غلام مر گیا، وہ بچہ مر گیا، نتیجہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں توحید میں آ گیا۔ اور اس کے بعد اس بادشاہ نے آگ لگائی اور گڈھا کھدوایا، اور جتنے توحید کے ماننے والے تھے ان کو آگ میں ڈالا، سب دین پہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ایک ماں بھی اس آگ میں پھینکی گئی۔ ایک ماں سے پہلے اس کے بچے کو پھینکا گیا، اور وہ بچہ کرے میری ماں آ جاؤ اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آرام۔ شاید کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور توحید اس کی پختہ ہو جاتی ہے تو اس کو جلنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو قتل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل حدیث موجود ہے، الشہید لا یجد، الشہید یجد الم القتل کما یجد احدکم حظ النملہ، بالکل صحیح ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، جسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف چمٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ بالکل کس چیز میں اس بچے کو یہ اللہ نے توفیق دی کہ بچہ کو شیرخوار بچہ ماں کو بلا رہا ہے، آؤ آگ میں جل جاؤ گی لیکن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی۔ یہ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بروج کے واقعے اس واقعے کا تذکرہ کیا جو یمن کے اندر ہے، اور جب تفسیری روایات پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آگ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور جن لوگوں نے آگ جلایا تھا اللہ نے ان سب کو بھی اسی آگ میں جلا دیا، کنواں کھودنے والے کے سامنے۔ جن جن لوگوں نے جلایا تھا اور ان ایمان والوں کو آگ میں تپایا اور آگ میں جلایا، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھ کو نہیں ڈوبیں گے، وہ خود بھی چل گئے، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دین پہ ثابت قدم رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ دنیا میں تکلیف تو ہوئی بظاہر، لیکن ان کی آخرت سنور گئی، جنت کا راستہ مل گیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورت اتار دی،
اسے ہم سورۃ البروج ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جنہوں نے ایمان والوں کو فتنے میں ڈالا یعنی آگ میں ڈالا پھر توبہ نہیں کیا ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے اور جہنم کا عذاب. تو محدثین نے مفسرین نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جہنم کے عذاب سے پہلے جلنے والا عذاب ذکر کیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والا عذاب، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو آگ میں جلایا، دنیا کی آگ میں بھی جلایا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ میں جلایا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی اور ایمان کی حفاظت کی. اس سے قرآن میں استدلال کیا کہ انسان کسی حال میں شرک نہ کرے. بس اس امت میں ایک رخصت ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہو اور کہا جائے کہ کفریہ کلمہ کہو، غیر اللہ کا نام لو، نہیں تو تمہیں کاٹ دیں گے، تو اس زبان سے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں لیکن دل آپ کا اللہ پر کیا ہو؟ مطمئن ہو. بس اتنی اجازت ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. اور دوسری بات جو شیخ نے بتائی اس میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی یکسو ہو کر آپ اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ کریں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کریں، نہ زید کی طرف، نہ بکر کی طرف، نہ عمر کی طرف، نہ مسلک کی طرف، نہ جماعت کی طرف، نہ چہرہ کی طرف، اللہ کی طرف. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے جھکایا؟ روئے زمین میں اس سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. اس حال میں وہ محسن ہے، پیشانی اللہ کی طرف جھکایا، دل میں اخلاص ہے. پیشانی اللہ کی طرف جھکایا، عمل میں سنت کی پیروی کی. دل میں پیشانی اللہ کی طرف جھکایا، بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی حفاظت کی. پورا ملک ان کے خلاف، پوری حکومت ان کے خلاف، یہاں تک کہ ان کے گھر کے لوگ ان کے خلاف، باپ ان کے خلاف، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے گئے. کس نے بچایا؟ کیوں بچایا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے توحید کی حفاظت کی. اور آگ میں ڈالنے کے وقت یہ دعا پڑھی جب ڈالے گئے تو بڑا حسبی اللہ. اگر ہم بھی اللہ کی توحید کی حفاظت کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کی توحید کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی دین کی حفاظت کرو گے اللہ کے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. وإذا استعنت فاستعن بالله، جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اس بات پر یقین کرو، اپنے اندر پیدا کرو یقین. پوری انسانیت جمع ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے اور اللہ تم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنے ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور پوری مخلوق انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پورے ڈاکٹر جمع ہو جائے، پوری سائنس جمع ہو جائے کہ آپ کو لڑکا دے اور اللہ نے چاہے تو نہیں دے سکتے، نہ دے سکے، نہ دے سکتے، نہ دے سکتے. جی دنیا اللہ کی قدرت. اس لیے رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقم وجہ الدین، آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ اللہ کے دین کے متوجہ کریں، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلہ کی طرف اتفاق نہ کریں. کیا مطلب ہوا؟ اب یاد دین کو دل میں رکھو اور زندگی میں دین کو لاؤ. اگر آپ کہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کفر سے محبت بھی کرتے ہیں، یہودیت کلچر سے محبت، نصرانی تہذیب سے محبت، کرسچنوں کے اخلاق اور کیریکٹر سے محبت، برادران وطن سے محبت، تو آپ کی توحید نہیں پہ ڈیمیج ہو جائے گی. توحید آپ کی کمزور ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. دلیل لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ظالموں کی طرف متوجہ مت کرو، ظالموں کی طرف، مشرکوں کی طرف اپنا دل متوجہ مت کرو. اگر تمہارا دلی جھکاؤ بھی ہو جائے گا ان کافروں کی طرف
تو تمہیں جہنم کی آنکھ چھولے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مددگار نہیں ہے. ولا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی نہ دنیا میں نہ آخرت. اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی اگر تمہارے دل میں کافروں کی طرف جھکا ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یونس علیہ السلام کے لیے اللہ کافی نہیں ہوا؟ کس نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ کس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی؟ کس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں بیچے گئے؟ اور کس نے جیل کے سلاخوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا؟ کس نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دیا؟ کیا اللہ کے علاوہ حلیم الخالق غیر اللہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے قلبی جھکاؤ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے. جب تک قلبی جھکاؤ اللہ کی طرف نہیں ہوگا توحید ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. جنت کا جو تذکرہ ہے وہ توحید پر ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الْيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم جوش مارے گی، جوش مارے گی، جوش مارے گی، اور بھی زیادہ، اور بھی زیادہ، اور بھی زیادہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے پاؤں کو رکھے گا تو جہنم کی بس 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 جہنم سکڑ جائے گی. لیکن جہنم مجرموں سے قریب ہوگی اور متقیوں سے جنت قریب کر دی جائے گی. لیکن جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہو. اور آگے فرمایا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، یہ جو وعدہ کیا گیا جنت کا کس سے؟ ہر اس بندے سے جو اواب، اواب کا مطلب جو دل کے اعتبار سے اللہ کی طرف پلٹتا ہو اور عبادت میں اللہ کی طرف جھکتا ہو. اواب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، اللہ کی طرف راغب پلٹتے، دل بھی ان کا اللہ کی طرف تھا، جسم بھی اللہ کی طرف جھکتا تھا. اور حفیظ حفاظت کرنے والا، جنت کس کے قریب ہوگی؟ جو حفیظ ہے. حفیظ سے مراد جو دین کی حفاظت کرتا ہے، جو توحید کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. حفیظ میں پہلے نمبر پر اللہ کی توحید کی جو حفاظت کرے گا اس کے قریب ہوگی. من خشی الرحمن بالغیب، جنت اس کے قریب کر دی جائے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب کے ساتھ، بغیر دیکھے ہوئے. یا دوسری تفسیر لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. جس کی توحید کمزور ہوگی، مشرک نہیں کہا میں، جس کی توحید کمزور ہوگی قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نیکیاں سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح آئیں گے. کچھ لوگ ہمیں جن کی توحید کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی، عقیدہ ان کا کمزور ہوگا، ایمان بالغیب میں کمی ہوگی. قیامت کے دن ان کی نیکیاں سفید پہاڑ کی طرح ہوگی. حدیث صحابی سوال کتاب الزہد حدیث اس طرح ہے لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالَ جِبَالِ بِيَدٍ تِهَامًا فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. میں جانتا ہوں اپنی امت میں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن آئیں گے سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی. میں نے مدینے کے اندر ایک علاقہ ہے منطقۃ البیضاء، صحابہ کے زمانے میں بھی وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا اور وہاں پر صحابہ کرام میں کھیتیاں کرتے تھے. مجھے کئی بار وہاں جانے کا موقع ملا اور آج کل لوگوں نے اس کا نام بدل دیا ہے، اس کا نام رکھ دیا وادی جن. حالانکہ جن وغیرہ کچھ ہے نہیں، بس وہاں پر اگر آپ اپنی گاڑی سے جائیں اور نیوٹرل گاڑی کر دیں تو بھی 130 کی رفتار میں گاڑی جاتی ہے. یا تو زمین میں ڈھلان ہے یا زمین کی خاصیت. وہاں پہاڑ اتنے بلند و بالا ہے کہ ہم لوگ جب گئے تھے وہاں رحلہ میں پروگرام میں تو جو ہمارے ساتھی لوگ پہاڑ پہ چلے گئے تھے وہ ایک دم چھوٹے معلوم، وہاں سے پلیٹ بھی نہیں گزرتا، ایک دم سفید بلند و بالا پہاڑ، آدمی جانے کے بعد بالکل چھوٹا معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو دھول کی طرح اڑا دے گا.
خس و خاشاک کی طرح اٹھا دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو. صحابہ ڈرتے تھے کہ ہمارا شمار معصوم ہو جائے. کوئی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. ابن ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے علم حاصل کیا. بخاری کی روایت ادرکت 30 صحابی ہے کلهم یخاف علی نفسه النفاق. میں نے 30 صحابہ سے علم حاصل کیا, سبھی اس بات سے ڈرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا یہ لوگ یصلون کما تصلون, جن کی نیکیوں کو اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا توحید کمزور ہونے کی وجہ سے, ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے. تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, تہجد بھی پڑھیں گے, وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ, نفلی روزے بھی رکھیں گے پیر اور جمعرات کا. لیکن گناہ کیا ہو؟ لوگوں کے سامنے سچے ہوں گے, لوگوں کے سامنے اچھے ہوں گے, لوگوں کے سامنے پرہیزگار ہوں گے, لیکن وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا لِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی نہ ہوں گے تو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ان کو حلال سمجھ لیں گے, اللہ کے حدود کو پامال کریں گے, فحاشی کریں گے, بے حیائی کریں گے, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر برائی کریں گے تاکہ لوگ تو نہیں دیکھ رہا, یعنی یہ سمجھے گویا اللہ نہیں دیکھ رہا. کلا علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یعنی جو آج موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے کمرے میں, فیس بک کا جو استعمال ہو رہا ہے کمرے میں, اور جو دوستیاں عورتوں سے اور لڑکیوں سے رکھی جا رہی ہے, یہ توحید کے لیے زہر حلال ہے, یہ سوٹ پوائزن ہے. اور یہ حدیث اس میں صادق آتی ہے کہ اس کا خیر پر ایمان اگر مضبوط ہوتا تو جس طرح